بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤ ٹو میمورائز دا قرآن. قرآن کو ہم کیسے میمورائز کر سکتے ہیں؟ اب یہ دو میتھڈ جو تھے یہ ختم ہو گئے، کوانٹم ریڈنگ اور اسکین ریڈنگ. کوانٹم ریڈنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 سیکنڈ ایک پیج میں لگتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ کریں گے، اور 10 منٹس آپ یہ ایکسرسائز کریں گے اور لیفٹ سائڈ پہ رکھیں گے. اب دوسرا جو ہے کوانٹم ریڈنگ کے بعد جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے، جو دوسرا اسکین ریڈنگ. اسکین ریڈنگ میں یہ ہے کہ آپ بال پوائنٹر کی مدد سے آپ 1 بائی 1 ورڈز کو دیکھیں گے، پہلے ورڈ سے لے کے آخری ورڈ تک آپ کوئی بھی ورڈز کو مس نہیں کریں گے، اور ساتھ آپ کو امیج بناتے جائیں گے مائنڈ میں، اور پورے فوکس اپنا ادھر ہی رکھیں گے. یہ آپ کا ختم ہو گیا جو ہے پہلے دو چیزیں. اب ہم آتے ہیں انیشیل میمورائزیشن. انیشیل میمورائزیشن کیا ہے؟ ہیئر از دا پارٹ آف آور یور پروگرام یو آر ہیو ٹو ڈو. ریڈ دا فرسٹ ورس آیت اور لائن دین کلوز یور آئی. اب پہلی آیت پڑھیں یا پہلی لائن کو پڑھیں اور اس کے بعد آنکھیں بند کر دیں. ریڈ دس آئی فرام دا بورڈ آف یور مائنڈ. اپنے مائنڈ میں وہ چیزیں بٹھائیں. ڈو دا سیم تھنگ ود دا ریسٹ آف دا لائن ورس بائی ورس. اس کو ورس بائی ورس کرتے جائیں. مثال کے طور پہ سورہ یاسین کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین. میں نے یاسین پہلے میں نے دیکھ کے پڑھا یاسین، اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کی، ناک سے سانس لیا یاسین، یعنی یاسین. والقرآن الحکیم. والقرآن میں نے ابھی دیکھ کے پڑھا والقرآن الحکیم. اب آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں والقرآن الحکیم. والقرآن الحکیم یعنی پورا ہم دیکھیں گے. وا الف لام قاف را حمزہ الف نون الف لام ہا قاف یا میم، یعنی پورا آپ ورڈ ٹو ورڈ جب آنکھیں بند ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ ورڈ ٹو ورڈ اس کی شیپ کیا تھی، اس کا کیا تھا. تو اگر آپ کو بھول جاتے تو دوبارہ آپ کریں گے. پہلے پوری لائن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب ہم آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یعنی پورے آپ ساتھ ساتھ ورڈز بناتے جائیں گے، یعنی ریڈ کرتے جائیں گے، اس کا امیج بناتے جائیں گے، اور ساتھ ایسا فیل کریں گے کہ آپ کے برین میں میمورائز ہو رہا ہے. تو اس کی مدد سے آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو میمورائزیشن میں اتنی پرابلم نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ آپ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح میں نے آپ کو کوانٹم ریڈنگ میں بتایا کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے، لیفٹ سائڈ پہ قرآن پاک رکھیں گے، اور لیفٹ سائڈ پہ قرآن پاک رکھ کے آپ کا فوکس سارا قرآن پاک کی طرف ہوگا، اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے، پڑھ کے یاسین والقرآن الحکیم. اس کے بعد آنکھیں بند کریں گے، آنکھیں بند کر کے ریپیٹ کریں گے. Here in the part of our training program you have to read the first verse or line then close your eyes. یعنی پہلے آپ آیت پڑھیں گے یا پہلی لائن پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دوبارہ ورس ٹو ورس کرتے جائیں گے. انیشیل میمورائزیشن ایکسرسائز. سیٹ اپ یور ٹائم فار 10 منٹس. 10 منٹس کے لیے آپ اپنا ٹائم ایڈجسٹ کر لیں جس طرح دوسری ایکسرسائز میں کیا تھا. ڈو دس ایکسرسائز فار اونلی 1 پیج. یہ ایکسرسائز جو ہے صرف ایک پیج کے لیے کریں. پلیز اسٹاپ دس ویڈیو ناؤ انٹل یو آر فنش یور فرسٹ میمورائزیشن ٹریننگ فار اونلی 1 پیج. اچھا، وین دا ٹائم از اپ ٹیک منٹس ریسٹ دین کم بیک ٹو کمپلیٹ دا لیکچر. پہلے 5 منٹ بریک کریں یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد، اس کے بعد دوبارہ کریں. Initial memorization exercise. Do not worry if you forget some words after you have memorization them. اس میں پریشان نہ ہوں. اگر ایک آپ کو کوئی آیت بھول جاتی ہے تو اس میں پریشانی کی مسئلہ نہیں ہے. Remember this is the first actual.
اب میمورائزیشن ان دس پروگرام اب آہستہ آہستہ کرنے لگ جائیں گے. فیل دا ڈفرینس اف یو ڈیڈ آل دا پریشیس ایکسرسائز ان دا سیم آرڈر یو شوڈ نوٹس دا ڈفرینس ناؤ ان یور ایبلٹیز. یعنی کہ آپ نے جتنی بھی ایکسرسائز کی ہیں اب دیکھیں آپ میں کتنی چینجنگ آئی ہے. آپ کو پہلے سے زیادہ میمورائز ہونے لگی ہیں, پہلے سے زیادہ آپ کا کنسنٹریٹ بڑھ گیا ہے, آپ کا فوکس بڑھ گیا ہے. ان دا فرسٹ انیشیل میمورائزیشن ایکسرسائز وی ٹوک 10 منٹس. ڈو یو میمورائز 1 پیج؟ کیا آپ نے پہلے جب ایکسرسائز کی اور اس کے بعد آپ کو میمورائز ہونے میں کتنا ٹائم لگا؟ 10 منٹ لگے, 12 منٹ لگے یا 15 منٹ لگے؟ فیل دا ڈفرینس اف یو میمورائز 1 پیج اور مور دین ٹیل می ہاؤ مچ ٹائم ڈیڈ یو یوز ٹو نیڈ میمورائز 1 پیج بیفور اسٹارٹنگ دس پروگرام. ڈو یو نوٹس دا ڈفرینس؟ یعنی کہ آپ کو میمورائز کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگا, آپ نوٹ کریں, کیا آپ کو کوئی اس میں چینجنگ آئی؟ فیل دا ڈفرینس. ڈو ناٹ وری اف یو میمورائز لیس دین 1 پیج. آپ پریشان نہ ہوں اگر 10 منٹ میں آپ کو ایک ہی پیج یاد ہوا تو اس میں پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوور ٹائم یو ول نوٹس دا ڈفرینس. جسٹ کیپ ڈوئنگ دس ایکسرسائز مور اینڈ مور. انشاءاللہ اس پروگرام سے آپ کو میمورائزیشن میں آپ کو انکریزمنٹ محسوس ہوگی. اور یہ پریکٹس کرتے جائیں, جتنی آپ پریکٹس کریں گے مور اینڈ مور اتنا یہ آپ کا فوکس بڑھے گا, کنسنٹریٹ بڑھے گا, اتنا آپ کو چیزیں آسانی سے میمورائز ہوں گی. اس ٹریننگ سے نہ صرف آپ کو قرآن پاک حفظ ہو جائے گا بلکہ آپ کو روزمرہ کی جو میموری ہے وہ بھی کافی انکریز ہو جائے گی. مچ پیپل فیس دا سیم پرابلم بٹ اوور ٹائم دے سولو دس پرابلم. بہت سے لوگ یہ پرابلم محسوس کرتے ہیں, ان کو شروع میں فوکس نہیں ہوتا, کوئی چیزیں بھول جاتے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, وہ جب بار بار پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ مثلا جب آپ کو کوئی چیز بھول جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چونکہ جب کوئی جو بھولتی ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے. مثلا جس طرح سورہ نیل آیت نمبر 98 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو فرگیٹ ٹائپس, آپ کو کیا کیا چیزیں بھولیں گی اس میں؟ 5 ٹائپس آف ٹیمپرری فرگیٹن ان دس کیس. یعنی یہ جو فرگیٹن ہے یہ بھولنے کا مسئلہ یہ آپ کو پرماننٹ نہیں ہے, یہ ٹیمپریری ہے, کچھ دن کے لیے. لیکن اس میں کیا کیا آپ کو جو بھول جائے گا؟ ورڈز, آپ کو کوئی ورڈ بیچ میں بھول جائے گا. دا بگننگ آف دا اینڈ آف ورڈس, کوئی آیت کا پہلا ورڈز یا آخری ورڈز بھول جائے گا. 1 اور مور کمپلیٹ ورڈس, ایک آیت یا 2 آیتیں کمپلیٹ ہی بھول جائیں گی. دا بگننگ آف اینی پیج, یا کوئی بھی آپ کا شروع کا پیج آپ کو بھول جائے گا. اوور ٹائم یو مے فارگیٹ پارٹ آف 1 پیج. ہو سکتا ہے آپ کو پورا پیج بھی بھول جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈو ناٹ وری دیٹس نارمل تھنگ وی ول سولو اٹ. ہم اس کو آسانی سے کر لیں گے. یو مے فارگیٹ سم. ڈو ناٹ وری اف یو کوڈ ناٹ ریممبر دا فرسٹ ورڈ آف اینی پیج آف اینی آیت ایز ویل ایز دا لاسٹ ون. اس میں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے, پریشان نہ ہوگا. اگر کسی بھی دا فرسٹ ورڈز آف اینی پیج, کسی بھی پیج کا آپ کو پہلا لفظ بھول جاتا ہے یا آیت بھول جاتا ہے. پرابلم سولو یوزنگ ونگ. اس پرابلم کو ہم سولو کر سکتے ہیں کیسے؟ ان دا سیم ورڈس ایگزامپل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. لیٹس سے یو فارگیٹ. آپ کو کیا بھول گیا ہے اس میں؟ وبالیوم الآخر, وبالیوم الآخر. ومن الناس من یقول آمنا باللہ ویوم الآخر. یہ آپ کو درمیان سے یہ بھول گیا. کون سا بھول گیا؟ وبالیوم الآخر. فرض کریں کوئی بھی بھول سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ, پھر ڈاٹ لگا لیں, ایڈ لائن لگائیں, نیچے ایڈ لائن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اچھا آپ کو کیا بولا تھا؟ وبالیوم الآخر. آپ نے یہ کرنا ہے کہ وبالیوم الآخر کو آپ نے نیچے انڈر لائن کرنا ہے. انڈر لائن کر کے آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ نے 10 ٹائم رپیٹ کرنا ہے. مثلاً کیسے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وبالیوم الآخر وبالیوم الآخر
وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اس کو رپیٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ چیز نہیں بھولے گی، یہ پرابلم آپ کی سالو ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ کو لاسٹ ورڈ بول جاتا ہے یا درمیان میں بول جاتا ہے، جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تو اس کو آپ ریپیٹ کریں بار بار۔ Now random memorize this verse again deeply and then read it from your mind's board. What do you think does it work? Problem solved using wings. The same thing we do with the beginning or ending words of any words. کوئی بھی آیت کے شروع میں یا آخر میں کوئی بھی چیز بھول جاتی ہے تو آپ یہ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں آسانی سے، جیسے problem solved using wings. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فهم لا یرجعون أو كصيب من السماء فيها ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من صواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ أو كصيب من السماء ہے، آپ کو بھول گیا، فرض کیا، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ صم بکم عمی فهم لا یرجعون أو كصيب من السماء، یعنی کہ شروع میں یا پہلے میں کوئی بھی آپ کو بھول جاتا ہے تو اس کو آپ بڑا کر کے تو 2-3 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کو درمیان میں سے کوئی بھی آپ کو بھول جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ Another way is by imagining there is no number between these words. Just memorize both words as one verse. مثلاً آپ کو اگر کوئی چیز بھول جاتا ہے تو درمیان سے مثلاً آپ کو ایک پیج کا یہ بھول جاتا ہے کہ ایک پیج میں کیا لفظ تھا اور اس کو اس کے بعد والے پیج میں کیا لفظ تھا، یہ بھول جاتا ہے آپ کو، تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں کیا کہ دونوں پیج کو آپ جو بیچ میں آپ نے بریک لیا، بریک کو ختم کر کے کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کا 18 پیج میں مثلاً پیج نمبر آپ کا 17 ہے یا 18 ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ اس کو آسانی سے میمورائز کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے آپ کو یہ پیج نمبر 356 356 اور 357 ہے، تو 356 پہ آپ کو بھول گیا ہے کہ 357 پہ کیا پہ تھا، تو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے مثلاً یہ ہے ولا یسألو 356 پیج پہ ہے اور 357 پہ ہے عن ذنوبہم، تو آپ نے اس کو آپ بریک نہیں کرنی، مثلاً اس طرح نہیں کرنا وَأَكْثَرُهُمْ جَمِيعًا وَلَا يَسْأَلُوا پھر بریک عن ذنوبہم المجرمون، اس طرح آپ نے نہیں کرنا، اس کو آپ نے بریک وداؤٹ بریک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مثلا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثروا جمیعا ولا یسألوا عن ذنوبہم ولا یسألوا عن ذنوبہم المجرمون، یعنی کہ آپ نے بریک ختم کی 10 ٹائم اس کو ریپیٹ کریں گے تو بریک ختم کرنے کے ساتھ بھی آپ کو جو میمورائز کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی، جو پیج آپ کو میمورائز نہیں کر سکے تھے، تو وہ آسانی سے آپ کو میمورائز ہو جائے گا۔ مثلا فار ایگزامپل مطلب پیج 7 آپ کو 7 میں بھول گیا ہے اینڈ 8 پہ بھول گیا ہے پہلا، تو اس کو آپ نے بریک نہیں دینی، بریک کے ساتھ وداؤٹ بریک آپ نے کنیکٹ کرنا ہے 7 کو 8 کے ساتھ، تو آپ نے سٹاپ نہیں کرنا 7 پیج پہ، آپ نے کیپ ریڈ نیکسٹ ورڈ، آپ نے نیکسٹ ورڈ پہ فوکس کرنا ہے، کنسنٹریٹ بوتھ ورڈس، مطلب دونوں کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، چاہے اس میں نیکسٹ آیت ہو یا نہ ہو، دونوں کو آپ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ جب آپ ملا کے پڑھیں گے
تو آپ کو اس میں پرابلم نہیں ہوگی. اچھا, انیشیل میمورائزیشن ایکسرسائز کتنی کرنی ہے؟ سیٹ اپ یور ٹائم 10 منٹس کرنی ہے. اسٹارٹ یور فرسٹ انیشیل میمورائزیشن ایکسرسائز. اس کو آپ نے 10 منٹس کرنی ہے. وین دا ٹائم از ویک اپ 5 منٹ ہوگا, پھر ریسٹ کریں 2 سیکنڈ, پھر دوبارہ اس کو رپیٹ کریں. تو یہ جتنے آپ اس کو رپیٹ کرتے جائیں گی اتنے زیادہ آپ کو میمورائزیشن میں پرابلم نہیں ہوگی. اچھا, اس میں آپ کر سکتے ہیں انیشیل میمورائزیشن ایکسرسائز ڈیلی. ریممبر اسٹارٹ دا نیکسٹ ایکسرسائز فرام وٹ ایور یو اسٹاپ ان دا پریویس ایکسرسائز. اس کو ختم کرنے سے پہلے دوسری ایکسرسائز کر لیں, ڈیپ میمورائزیشن. اب یہ 4تھ پارٹ ہے ہمارا, 3rd پارٹ اس میں ختم ہو گئی. اب ڈیپ میمورائزیشن میں کیا ہے؟ پلیز ڈو ڈیپ میمورائزیشن فرو دا ہول قرآن. In my case, the first deep memorization training had take 10 days. You may take less or more, does not matter. The important things, memorize the holy Quran deeply. اب deeply کریں, اس کا مطلب کیا ہے؟ Do daily deep memorization until you are finished the holy Quran. You may say, I forget the beginning page. I will tell you that this is from Shaitan. Just finish your first deep memorization. Finish it as quickly as you can. The quick you finish the step, the more strong memory you will have in the second round. اس میں ڈیپ یعنی بہت گہرائی سے آپ پڑھیں, پورا فوکس سے دھیان لگا کے پڑھیں. آپ نے پہلے کوانٹم ریڈنگ پڑھی, سیکنڈ ریڈنگ پڑھی, پھر ڈیپ وہ پڑھی, میمورائزیشن پڑھی. اب ڈیپ میں پورا دھیان لگائیں گے. اس میں کیا ہے, میں نے ڈیپ میمورائزیشن پلان اسٹارٹ وتھ کوانٹم ریڈنگ. کوانٹم ریڈنگ سے شروع کریں. ڈو یو ڈیلی انیشیل میمورائزیشن سے 10 پیج ڈیلی انیشیل میمورائزیشن کے کریں. دین ریویو دیز 100 پیج. پھر اس 100 پیج کو ریویو کریں. ڈی میمورائزیشن پلان کیا ہونا چاہیے؟ ریویو یور میمورائزیشن اینڈ کریکٹ دا مسٹیک اف یو فائنڈ سم آف دیم. اگر اس میں کوئی مسٹیک آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ان کو انڈر لائن کر لیں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم آف ایچ سورہ اور ایچ پارٹ یوز. ہر ایک میں سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی بھی کسی بھی سورہ کا کوئی چیز آپ کو میمورائز نہیں ہوتی تو اس کو آپ انڈر لائن کریں, اس کو آپ ڈیپ بریتھنگ کریں. ڈیپ میمورائزیشن. بائی ناؤ یو ہیو نو ہاؤ مینی منٹس ڈو نیڈ ٹو میمورائزیشن دا ہولی قرآن ڈیپلی ہولی قرآن کو میمورائز کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا. ڈو یور پلان ٹو ڈیپلی میمورائزیشن دا ہولی قرآن. Achieve your goals. It almost became real. How to review the Quran. اب یہ ریویو قرآن کا کیسے کریں؟ مثلا ہم نے ساری ایکسرسائز کر لی, میمورائز ہو گیا قرآن, اب اس کو ریویو کیسے کریں؟ When you are memorize the holy Quran, you need to review in the daily basis. جب آپ نے پورا قرآن پاک میمورائز کر لیا تو اس کو ڈیلی بیسس سے ریویو کریں. یوز دا کوانٹم اینڈ سیکنڈ ریڈنگ ٹیکنیکس. اس کے لیے کوانٹم اور سیکنڈ ریڈنگ ٹیکنیک یوز کریں. یوز دا انیشیل اینڈ ڈیپ میمورائزیشن. انیشیل اور ڈیپ میمورائزیشن ٹیکنیک بھی یوز کریں. پلے فائنڈ ہاؤ مینی نمبرز آف سچ ورڈ ان دا سچ چیپٹر. پھر دیکھیں کہ کتنے چیپٹر میں کتنے ورڈز ہیں. سیٹ اپ یور شیڈول ٹو بی ود دا وزڈم آف اللہ ڈیلی. پھر اپنا شیڈول بنا لیں اس کو میمورائز کرنے میں, قرآن کو میمورائز کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا. اب یہ ٹریننگ کریں گے انشاءاللہ, ساری ایکسرسائز کریں گے تو اس میں آپ کو ٹائم نہیں لگے گا. تو آپ کو 2 مہینے کے اندر ساری چیزیں میمورائز ہو جائیں گی. اس سے نہ صرف آپ کو قرآن میمورائز ہو جائے گا بلکہ بہت سی دوسری چیزیں بھی میمورائز ہوں گی. تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دعا میں یاد رکھیں اور سب کو اس میں لے کے آئیں تاکہ ہم ہر چیز میں پاورفل ہو جائیں, ہماری میموری تیز ہو جائے, ہماری اسٹڈی اسٹینڈرڈ اپ ہو جائے اور ہم ہر چیز کو میمورائز کر سکیں. التماس دعا سید مصطفیٰ کاظمی. خدا حافظ.
کوانٹم ریڈنگ میں ہم صرف اس کو یعنی کہ 1 سے 3 سیکنڈ کے لیے غور سے دیکھیں گے. ادھر تھوڑا سا سامنے لے آئیں, تھوڑا سا سامنے, اس کو 3 سیکنڈ کے لیے دیکھیں, پھر نیکسٹ, پھر نیکسٹ, نیکسٹ, یعنی پورا فوکس سے دیکھیں گے. اپنے لیفٹ سائڈ پہ ہوں تو پکچر میں رائٹ سائڈ آ رہا ہے لیکن لیفٹ سائڈ ہوتا ہے, ادھر لیفٹ سائڈ. غور سے دیکھیں گے, پھر غور سے. یہ کوانٹم ریڈنگ ہے. اب اسکین میں کیا کریں گے؟ اسکین ریڈنگ میں یہ کہ لفظ بے لفظ دیکھیں گے. مثلا یہ لفظ ہے پہلے, یہ لفظ بے لفظ, اس میں کوئی بھی پوائنٹر وغیرہ یوز کریں گے یا پھر انڈیکس فنگر یوز کریں گے. یہ اس طرح لفظ بے لفظ دیکھیں گے. یہ نیا لفظ, یعنی کہ 1 سے 3 سیکنڈ لگیں گے. پورا پہلے نمبر سے لے کے آخری تک پورا دیکھیں گے. یہ کیا ہے؟ اسکین ریڈنگ. پھر نیکسٹ پیج بھی اسی طرح. نہیں, اپنے چہرے کے سامنے ہوگا, یہ جو باڈی آپ کی اس کے سامنے ہوگا. لیفٹ سائڈ پہ پکچر میں رائٹ آ رہا ہے, یہ لیفٹ ہے, ٹھیک ہے, لیفٹ سائڈ پہ. اب اس میں جو ڈیپ میمورائزیشن میں ہے یا میمورائزیشن میں ہے, اس میں کیسے کریں گے میمورائز کسی بھی چیز کو؟ مثال کے طور پہ یہ سورہ ہے, اس کو پہلے ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, غور سے دیکھتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پھر آنکھیں بند کریں گے. پہلے غور سے دیکھیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پھر آنکھیں بند کریں گے اور ڈیپ بریتھنگ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یعنی اس میں ساتھ آپ شیپ بھی دیکھیں گے. قاف لام قل هو اللہ ہا وا الف لام لام ہا قل هو اللہ احد الواحد الاحد. پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح آسانی سے آپ چیزیں میمورائز کر سکیں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جا کے آپ کو مسئلہ نہ ہو. کوانٹم ریڈنگ میں یہ کریں گے, کوانٹم ریڈنگ میں 1 by 1, مثلا 1 ایک دیکھیں گے. کوانٹم ریڈنگ میں ایک پکچر دیکھی, غور سے دیکھا, پھر دوسری پورے پیج کو دیکھا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, یعنی کہ کوئی پیج مس نہ ہو. اور اسکین ریڈنگ میں پہلے لفظ سے لے کے پوائنٹر کی مدد سے, پہلے لفظ سے لے کے, یہ پہلی لائن کلیئر ہو گئی, یہ دوسری لائن, یہ تیسری لائن, اس طرح یعنی آخری لائن تک, یہاں تک, آخری لفظ تک پورا ہم دیکھیں گے. غور سے ہمارا جتنا بھی فوکس ہوگا ہمارا, یعنی کہ پورا ہم امیج بنا رہے ہوں گے, غور سے دیکھ رہے ہوں گے, اور ہمارا سارا فوکس اس طرف ہوگا. بہت غور سے دیکھیں گے,
کنسنٹریٹ فوکس ہمارا اس طرف ہوگا، ہمارے دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، کیونکہ ہمارا جو پوائنٹر ہے، پوائنٹر کو ہم ان ورڈ ٹو ورڈز گھما رہے ہوں گے۔ اگر کوئی مشکل ورڈ لگے گا تو اس پہ اس طرح بال پوائنٹ کریں گے۔ مثلا یہ اس میں اسکین ریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اونٹ نہیں گھمائے جاتے، لیکن لفظ کی بناوٹ دیکھی جاتی ہے۔ مثلا وجوہم واہ جیم واہ، اس میں لب نہیں لائے جاتے۔ اور دوسرا یہ نہیں ہے، آنکھیں ساتھ ساتھ کرتی رہیں گی، موو کرتی رہیں گی۔ پہلے غور سے دیکھیں، ڈی میمورائزیشن میں غور سے دیکھیں گے۔ قل هو اللہ احد پڑھیں گے ساتھ، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب پڑھنا کیسے؟ پڑھنا ایسے کہ جو ورڈز ہیں ان کی بناوٹ بھی پتہ چلے۔ قاف لام قل ہا وا هو اللہ، الف لام لام ہا هو اللہ احد، الف ہا دال احد۔ پھر آنکھیں بند کریں گے، ناک سے سانس لیں گے، رپیٹ کریں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو انشاءاللہ چیزیں میمورائز ہو جائیں گی۔